جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاتق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ کل ایک بڑا فیصلہ آیا اور میں بات کر رہا ہوں علی ظفر کے حوالے سے، جو انہوں نے حتک عزت کا دعویٰ جو ہے میشا شفیع کے خلاف 1 ارب روپے کا ہرجانے کا دائر کر رکھا تھا، اور آج جو ہے کل اس کے اوپر تقریباً 8 سال کے بعد وہ فیصلہ آیا، اور 8 سال کے دوران پاکستان کے بڑے جو نامور اداکار ہیں وہ عدالت کے روبرو بطور گواہ جو ہیں وہ پیش ہوتے رہے، جس میں صبا حمید ہیں، اس کے علاوہ عفت عمر ہیں، اور علی ظفر بھی پیش ہوتے رہے، میشا شفیع بھی پیش ہوتی رہیں۔ اور کل جو ہے عدالت نے علی ظفر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس کیس کے اندر کتنی پیشیاں ہوئیں، کتنے جج تبدیل ہوئے، اور عدالت نے کتنی بار گواہوں کو طلب کیا گیا، ٹوٹل گواہ کتنے تھے، علی ظفر کی طرف سے گواہ کتنے تھے، میشا شفیع کی طرف سے گواہ کتنے تھے، کیا اس کیس کے اندر جو علی ظفر ہیں ان کو بے گناہ تسلیم کیا گیا ہے، یا جو میشا شفیع نے الزامات لگائے تھے، جو ہراسمنٹ کے الزامات لگائے تھے، وہ ثابت ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وقاص وان صاحب موجود ہیں، جنہوں نے یہ کیس جو ہے پورا کور بھی کیا ہے، تو ان سے بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیس میں تھا کیا، اور تمام تر تفصیلات جو ہیں وقاص وان صاحب سے جانتے ہیں۔ وقاص بھائی پہلے تو بڑا شکریہ۔ جناب سر، علی ظفر ایک بڑا نام ہے پاکستان کا، تو یہ کیس تھا کہ یہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم کیس تھا، کیونکہ اس میں دو چیزیں بڑی اہم تھی۔ ایک تو اس میں پاکستان کے بڑے بڑے نامور اداکار تھے، وہ اس کیس میں انوالو تھے۔ علی ظفر انہوں نے انڈیا میں کام کیا، پوری دنیا میں انہوں نے کام بالکل کیا اور نام بنایا۔ دوسری طرف تھی میشا شفیع، وہ بھی کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی بالکل بہت بڑی گلوکارہ ہیں اپنے دور کی، اور آج بھی وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ایک تو اس کی اہمیت یہ تھی۔ دوسرا اس کیس کی ایک اہمیت یہ تھی کہ ایک شخص جس پر جنسی ہراسانی کا الزام لگ جائے، عام طور پر ہماری سوسائٹی ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اس کو بولتے ہیں، لیکن جہاں پر خواتین کا آرڈر آ جائے، می ٹو کی مہم آ جائے، تو پھر بڑے سے بڑا مرد بھی جو ہے نا وہ 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ فیمیل جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہو لیکن جاتی اس ہیں۔ کیس میں علی ظفر نے اپنے اوپر جو الزام ان پر لگے جنسی ہراسانی کے، تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان الزامات کو پرسو کروں گا، اس میں اپنا پورا دفاع کروں گا۔ تو ایک تو اس کی اہمیت یہ تھی۔ دوسرا، 8 سال یہ کیس چلا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید 2-4 کیسز ایسے ہوں گے کہ حد کے عزت کے دعوے میں کیسز میں فیصلے آئے ہوں، صحیح ہے۔ نہیں تو کمپرومائز کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو علی ظفر نے ایک تو کمپرومائز نہیں کیا، اور اس کیس کو وہ 8 سال تک چلاتے رہے۔ یہ صرف سیشن کورٹ میں نہیں چلا، یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گیا، سپریم کورٹ میں بھی گیا، وہاں سے ریمانڈ بیک ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، کیس کو یعنی کہ ٹرائل پورے کمپلیٹ کریں، پاکستان کے عدالتی سسٹم میں یہ کیس زیر بحث رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیس شروع ہوا 19 اپریل 2018 کو۔ میشا شفیع نے کچھ ٹویٹس کیے جس میں یہ کہا گیا کہ علی ظفر نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا ہے ایک محفل کے اندر، ان کی مرضی کے بغیر انہیں ہاتھ لگایا، انہیں ٹچ کیا، اور ساتھ انہوں نے یوز کیا می ٹو کا ہیش ٹیگ یوز کیا، اور اس کے بعد ایک پوری مہم جو ہے وہ لانچ ہو گئی علی ظفر کے خلاف۔ علی ظفر کو کانٹریکٹ ملنا بند ہو گئے، انہیں کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا، بڑے بڑے برانڈز علی ظفر سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی کہ بڑی مشکلیں آئیں۔ تو اس ٹویٹس کے بعد علی ظفر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے، اور اس کو وہ ثابت کریں گے کہ جنسی ہراسانی کچھ نہیں ہوئی تھی، یہ صرف جھوٹے الزامات ہیں جو میشا شفیع نے لگائے۔ تو علی ظفر نے سیشن کورٹ میں حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا، جس میں کہا گیا کہ میشا شفیع نے جو الزامات لگائے ہیں جنسی ہراسانی کے، وہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، غلط الزامات ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں جو مختلف ان کے کانٹریکٹس تھے، جیسے پاکستان میں سنگنگ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اس سے ہٹانے کے لیے، واپس لینے کے لیے یہ الزامات لگائے گئے کہ وہ کانٹریکٹ علی ظفر کو نہ مل سکیں۔ اچھا، بیسیکلی میں جب عدالت میں موجود بھی تھا اوقاس بھائی، وہاں پر ایک جو ان کے وکیل ہیں علی ظفر کے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی، اور دوسرے جو ان کے وکیل ہیں ثاقب جیلانی میشا شفیع کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی جو اگر علی ظفر کی بات کریں تو علی ظفر کو میشا شفیع نے کال بھی کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے کانٹریکٹ جو ہیں وہ واپس لے لیں، کیونکہ میں پہلے سے ہوں اس کانٹریکٹ میں، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ اس کیس میں بہت کچھ ہوا۔ جو میشا شفیع کے ایلیگیشن تھے وہ یہ تھے کہ علی ظفر نے انہیں ایک بار نہیں 3 مختلف انسیڈنٹس میں انہیں ہراس کیا ہے، یعنی کہ 3 مختلف واقعات انہوں نے بتائے۔ جیمنگ سیشن تھا، پھر ایک اور سیشن تھا، پھر ایک اور جگہ پہ، یعنی کہ 3 مختلف جگہ پہ کہا کہ ہاں۔ تو اس معاملے کو پہلے علی ظفر نے کوشش کی انٹرنل سیٹل کرنے کی کہ کس طرح سیٹل ہو سکے، اور میشا شفیع نے کہا کہ جی میں ایک ہی صورت میں مان لوں گی کہ آپ اپنا کانٹریکٹ جو ہے نا وہ واپس لے لیں، تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ علی ظفر نے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود علی ظفر کو وہ کانٹریکٹ نہیں ملا،
اور اب یہ کیس شروع ہو گیا سیشن کورٹ میں، تو وہاں پر کل 20 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے. یعنی کہ میں اس پر بتاتا ہوں، یعنی کہ مشا شفیع کی اس سٹیٹمنٹ سے کیا آپ اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ واپس لیں؟ علی ظفر کا کانٹریکٹ چلا گیا؟ علی ظفر کا کانٹریکٹ اس وقت گیا جب مشا شفیع نے ٹویٹس کیے می ٹو کے ہیش ٹیگ کے ساتھ کہ علی ظفر نے مجھے ہراس کیا. اس کے بعد پوری کیمپین لانچ ہوئی. آگے بتائیے گا. تو ابھی اب جب کیس سیشن کورٹ میں چلا تو اس میں کل 20 گواہوں کے بیانات ریکارڈ تھے. 13 گواہ علی ظفر نے پیش کیے اپنے حق میں، اور 7 گواہ مشا شفیع نے پیش کیے. اب مشا شفیع کے جو 2 گواہ تھے اس میں ایک ان کا شوہر تھا اور ایک ان کا مینیجر تھا. اب ان کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم تھی. مشا شفیع نے کہا کہ یہ دونوں گواہ جو ہیں وہ آئی وٹنس ہیں، یعنی کہ چشمدید موقع پر گواہ ہیں. اس کے شوہر اور مینیجر نے دیکھا ہے اس کو ہراس کرتے ہوئے. تو جب کورٹ میں دونوں نے سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا جی ہم موقع پر موجود ضرور تھے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ علی ظفر نے مشا شفیع کو ہراس کیا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا. اس کے بعد اس کیس میں 283 پیشیاں ہوئی. 283 پیشیاں؟ 208 سال 283 پیشیاں. اس کیس میں 9 ججز تبدیل ہوئے. اس کیس میں کیا کچھ نہیں ہوا، متعدد وکلا آئے، متعدد وکلا گئے، لیکن علی ظفر جو تھے نا وہ اپنے دعوے پر قائم تھے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر انہیں شرمندگی ہو، اور جو کام مشا شفیع نے کیا ہے اس سے ان کی شہرت پوری دنیا میں ضرور متاثر ہوئی ہے. بالکل. تو اس کیس کا چلتا رہا. پھر مشا شفیع نے کی سٹیٹمنٹ کی باری آئی، کیونکہ مشا شفیع اس کیس میں سب سے بڑا جو مرکزی کردار تھا وہ ان کا ہی تھا. تو مشا شفیع نے کہا کہ وہ پاکستان میں آگے سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی. اچھا. وہ کیونکہ وہ کینیڈا رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں کینیڈا سے ویڈیو لنک کے ذریعے سٹیٹمنٹ دوں گی، تو وہ الاؤ ہوگی. اس کے بعد مشا شفیع نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی کہ وہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے سٹیٹمنٹ ہوا ہے اسے ختم کیا جائے. تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 1 ماہ میں اس کیس کا جو ٹرائل ہے اس کو کنکلوڈ کیا جائے. اب لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد اس کیس میں تیزی آئی. دونوں کے وکلا نے اپنے حتمی آرگومنٹس کا شروعات کی، اور سب سے پہلے جو علی ظفر کے وکیل تھے ایڈوکیٹ عمر طارق گل صاحب، ان کا یہ تھا کہ مشا شفیع نے جو الزامات عائد کیے ہیں وہ کسی طور پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا جس سے یہ ثابت ہو کہ مشا شفیع نے ان کو ہراس کیا ہے. علی ظفر نے ہراس کیا. تو ہوا اس میں یہ کہ علی ظفر نے کورٹ میں کوئی واٹس ایپ چیٹ پیش کی، اور وہ واٹس ایپ چیٹ تھی رائٹ آفٹر اس سیشن کے جس میں اس کو ہراس کیا گیا. تو علی ظفر نے کہا کہ جب آپ کسی خاتون کو ہراس کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ڈری ہوتی ہے، وہ غصہ کرتی ہے، وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں. لیکن مشا شفیع نے اس واقعے کے بعد مجھے ٹویٹ کیا کہ اٹ واز نائس ورکنگ ود یو، کہ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بڑا اچھا لگا. اور اس طرح کے میسیجز، پھر ایموجیز بھی ایکسچینج ہوئے آپس میں. ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے اگلے دن ٹویٹ ٹھوک دیا کہ یار مجھ کو ہراس کیا گیا ہے. تو ایک ایسی خاتون جس کے ساتھ آپ جس سیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس سیشن کو خوشگوار بھی کہہ رہی ہے، اور بعد میں وہ ٹویٹس بھی کر رہی ہے کہ اس کو ہراس کیا گیا ہے. تو وہ تمام تر الزامات جو ہیں وہ فیک ہیں، جعلی ہیں، اور ان کو صرف مقصد یہ ہے کہ علی ظفر کو کسی طرح ڈی فیم کیا جائے. یہ ان کا آرگومنٹ تھا. اس کے بعد جو مشا شفیع کے وکیل تھے ثاقب جیلانی صاحب، انہوں نے اپنے آرگومنٹ کا آغاز کیا. تو ان کا یہ تھا کہ دیکھیں جو علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو مشا شفیع خود اس کی گواہ ہیں. تو عدالت نے کہا کہ ایک متاثرہ خاتون خود گواہ کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کہ جس پر الزام لگا وہ اس کی گواہی کیسے قابل قبول ہے. تو اس پر جو ثاقب جیلانی تھے انہوں نے کچھ ججمنٹ پیش کی اور کہا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنسی سیکشول ہراسمنٹ کے جو کیس ہیں اس میں جو متاثرہ خاتون ہے اس کی گواہی بھی ایڈمیسیبل ہے. یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس پر الزام لگا وہ گواہی دے سکتی ہے. لیکن کہا کہ یہ جو ہراسگی کے واقعات ہوتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹراما ہوتا ہے جسے خاتون گزرتی ہے، یعنی کہ وہی جو خواتین والے جو سارے وہ معاملات ہیں. تو اس پر عدالت نے کل ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور مشا شفیع کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے الزامات ثابت نہیں کر پائیں، 50 لاکھ روپے خزانہ، اور ساتھ ہی ساتھ نیکسٹ ٹائم علی ظفر کے خلاف کسی بھی قسم کے جنسی ہراسانی کے ٹویٹس یا بیانات یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے انہیں روک دیا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے اس کو کورٹ ایگزیکیوٹ بھی کروائے گی. اور اس کے لیے 4 مئی 2026 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ 4 مئی 2026 کو دونوں فریقین آئیں اور وہاں پر مشا شفیع جو ہے 50 لاکھ روپے علی ظفر کے حوالے کریں گی بطور خزانہ، جو کہ ان کا حق ہے. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ علی ظفر کی حد کی عزت مجروح ہوئی، ان کی شہرت کو نقصان پہنچا، ذہنی اذیت کا شکار ہوئے، تو لہٰذا وہ اس خزانے کے
حقدار ہیں. یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور پاکستان میں اس فیصلے کو بڑی تاریخی طور پر بھی یاد رکھا جائے گا کہ ایک پاکستان کے بڑے اداکار بالکل. نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک دعویٰ دائر کیا اور پھر اس دعوے کو ثابت بھی کیا اور اچھا اس خاتون نے الزامات لگائے اس کو غلط بھی ثابت ٹھیک کیا. ہے وکاس بھائی، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. میشا شفیع اگر اپیل دائر کر دیتی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو پھر یہ ہاں معاملات دیکھیں کہاں جائیں گے؟ یہ ان کے پاس رائٹ کسی بھی، یہ معاملہ تو اب سپریم کورٹ تک جائے گا، ہائی کورٹ تک نہیں بات رہنی. یہ معاملہ جو ہے نا سپریم کورٹ تک، میشا شفیع کے پاس رائٹ ہے کہ وہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں اور لاہور ہائی کورٹ کے بعد بھی اگلا فورم سپریم کورٹ ہے. تو اصل اس پہ مہر لگنی ہے سپریم کورٹ کی. لیکن مورلی سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جب تک لاہور ہائی کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیتی تب تک یہ فیصلہ آن فیلڈ ہے اور تب تک میشا شفیع کے الزامات جھوٹے ہیں، تب تک میشا شفیع تب 50 تک لاکھ روپیہ دینے کی پابند ہیں ان پر. پابند ہے. چلیں ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وکاس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ علی ظفر کا جو کیس کور کیا، تمام تفصیلات آپ کو بتائیں. اور اب یہ دیکھنا ہے ان فیوچر میشا شفیع جو ہیں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہیں، کیا یہ معاملات سپریم کورٹ تک جائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.